السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ معزز حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے کہ آج اس کے گھر میں ہم اور آپ کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو دو کیٹیگری میں بانٹا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں اور دوسرے اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ نیک بندوں کے لیے انعام ہے، نافرمان بندوں کے لیے سزا ہے۔ انعام کا نام جنت ہے، سزا کا نام جہنم ہے۔ یہ جنت کیا ہے؟ جنت کیسی ہے؟
جنت میں کیا ملے گا، ان سارے سوالوں کا اگر ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں اگر جواب دیا جائے تو قرآن کریم کے سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جواب دیا، فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کون کون سا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، کوئی امیجن نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا احساس بھی نہیں گزرا، کسی نے سوچا بھی نہیں کہ ایسا جنت ایسی ہو۔ تو جنت جو ہے یہ ہمارے تصور اور ہمارے خیالات سے بہت اعلیٰ ہے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی تمام اچھائیاں جہاں ختم ہوتی ہیں، جنت کی نعمتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ دیکھو دنیا میں انسان کو جو بھی نعمت ملتی اس میں دو چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کب تک ملے گی، اور دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کتنی ملے گی۔ یعنی دنیا کی نعمتوں کی ایک کوانٹٹی ہے، ایک لمٹ ہے، اتنی ملے گی۔ جوانی ہے بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس کی ایک لمٹ ہے۔ آدمی 30 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، 40 کا ہو گیا، 40 کے پار ہو گیا، بال سفید ہونے لگے، جھریاں آنے لگی، اب انسان سمجھ گیا اب جوانی ختم۔ دنیا میں ہر نعمت کی ایک لمٹ ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں خطرہ ہے خراب ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی، باسی ہو جائیں گی۔ جنت میں کوئی چیز باسی ہونے والی نہیں، جنت میں کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ واقعہ کے اندر وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جنت میں ہم تمہیں تمام قسم کے میوے دیں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور وہ بہت زیادہ ہوں گے، وہ انلمیٹڈ ہوں گے، ان کی کوئی سیما نہیں ہوگی، کوئی حد نہیں ہوگی۔ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور جنت کے اندر جو نعمتیں تم کو ملیں گی ان پر کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، کوئی پابندی نہ ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ چلو بھائی اتنا ہو گیا تمہارا کوٹا پورا ہو گیا، نہیں۔ عجیب ہے وہ جگہ۔ جنت کیا ہے اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ایک آدمی ہے وہ جہنمی ہے اور دنیا میں بہت اعلیٰ اور خوشحال زندگی گزار کے، لگزریس لائف گزار کے آیا ہے، دنیا کی بہترین زندگی گزار کے آیا ہے، کبھی اس نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ ایسے آدمی کو لایا جائے اور اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے فَيُسْبَقُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو ایک پل کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈال کے نکالا جائے گا۔ صبغہ جانتے ہیں؟ صبغہ بولتے ہیں عربی میں رنگائی کو، رنگائی ہوتی ہے نا کپڑا وغیرہ جو رنگتے ہیں، تو ڈالا اور فوراً نکال دیا۔ اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور فوراً نکال لیا جائے گا، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا
حل رأیت خیرا قط، کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی، کسی نعمت کا مزہ چکھا؟ کیا تو نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی سکھ دیکھا؟ غور کیجیے، یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس انسان سے جس کی پوری زندگی خوشحالی میں، نعمتوں میں، آرام میں، عیش میں گزری۔ ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد وہ آدمی جواب دے گا ما رأیت خیرا قط، اے اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، میری ساری زندگی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں گزری۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، لیکن اس نے دنیا میں بڑی پریشانی، بڑی تکلیف کی، بڑی بیماریوں کی زندگی گزاری ہوگی۔ اس نے دنیا میں بہت سارے دکھ دیکھے ہوں گے، بہت ساری تکلیفیں دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جنتی ہوگا۔ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے کہ اس کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا۔ جنت میں ڈالنے کے بعد اور جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا حل رأیت شدۃ قط، حل مر بک بؤس قط، میرے بندے یہ بتا کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا، کوئی تکلیف دیکھی، کوئی بیماری دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی؟ وہی بندہ جو ساری زندگی پریشانیوں میں گزار کے آیا ہے، ساری زندگی تکلیفوں میں گزار کے آیا ہے، ایک پل کے لیے جنت میں جانے کے بعد وہ بندہ جواب دے گا ما رأیت شدۃ قط، اے اللہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میری زندگی تو بڑی عیش و آرام میں گزری ہے، بڑے سکون سے گزری ہے۔ اللہ اکبر! جنت کا ایک پل انسان کی دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے، یہ جنت ہے۔ آج انسان دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں، دنیا کی آرام، دنیا کے سکون، دنیا کے عیش کے لیے انسان کیا کیا کر رہا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز سب بھلا کے بیٹھا۔ آج پوری دنیا ایک کمپٹیشن کر رہی ہے، ایک مقابلہ کر رہی ہے، ایک ریس ہے، میں کیسے آگے نکل جاؤں، میں کیسے کروڑ پتی بن جاؤں، کیسے ارب پتی بن جاؤں، میرا مکان محلے میں سب سے شاندار کیسے ہو جائے، میرا بزنس سب سے اونچائی پر کیسے چلا جائے۔ صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے کہیں منع نہیں کیا کہ آدمی بزنس میں کمپٹیشن نہ کرے، آدمی امیر نہ بنے، آدمی پیسہ نہ کمائے۔ اللہ نے تو یہاں تک کہا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، میرے بندو ہم نے زمین تمہارے لیے اسی لیے بنائی ہے، تم زمین کے اندر چلو، زمین کے اندر چلو اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اللہ نے منع نہیں کیا روزی تلاش کرو۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہو چکی ہے، آپ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ کی نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں اللہ نے روزی روٹی کو، مال کو اپنا فضل کہا ہے۔ مال کمانا برا نہیں، انسان مال کے لیے کمپٹیشن کرے یہ غلط نہیں ہے، لیکن انسان کی ساری انرجی اسی پر خرچ ہو یہ غلط ہے، انسان کی ساری توجہ اسی دنیا کو بنانے میں یہ غلط ہے، انسان کا سارا کمپٹیشن دنیا کمانے کے لیے وہ یہ غلط ہے۔ میں نے ایک چند آیتیں پڑھی تھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد، قرآن کریم کے 30ویں پارے، اللہ نے ایک عجیب بات کہی ان الابرار لفی نعیم، میرے نیک بندے قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، وہ اپنی اپنی مسیریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اپنی اپنی مسیری پر، اپنی اپنی گدی پر بیٹھے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہرے پر تمہیں نعمتوں کی تازگی ملے گی، ان کا چہرہ بتا دے گا وہ بہت خوش ہیں۔ انسان کا چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ بتا دیتا ہے
انسان کی خوشحالی اس کے چہرے سے جھلکتی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے، انسان بیمار ہوتا ہے چہرے سے پکڑا جاتا ہے، انسان پریشانی میں ہوتا ہے چہرہ بتا دیتا ہے۔ جنتیوں کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا بہت خوش ہیں یہ لوگ، نظرۃ النعیم، ان کے چہرے پر فریشنس ہے، ان کے چہرے پر تازگی ہے، ان کے چہرے پر گلیمر ہے، جنت کا گلیمر ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان جنتیوں کو ایک سیل پیک شراب پلائی جائے گی، سیل پیک شراب۔ جنتیوں کو شراب بھی ملے گی۔ شراب بہت خراب چیز ہے نا، لیکن جنت، چونکہ جنت میں تمام نعمتیں مل رہی ہیں، تو شراب بھی ایک نعمت کے طور پر ملے گی۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، شرابن طہورا ہوگی، وہ پاک صاف، نہ کوئی چکر نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی گندگی نہیں، اس کو پی کر کے انسان بہکے گا نہیں، وہ اللہ کی نعمت کا ایک مظہر ہوگی شراب۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم سیل پیک شراب پلائیں، رحیق مختوم، رحیق بولتے ہیں شراب کو اور مختوم بولتے ہیں سیل پیک۔ اسی لیے علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب کا نام یہی اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر الرحیق المختوم رکھا ہے، سیل پیک شراب۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنتیوں کو سیل پیک شراب پلائیں۔ اچھا، ختامہ مسک، اور اس کی جو سیل ہوگی وہ کس چیز کی ہوگی؟ فرمایا مشک کی ہوگی۔ مشک کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو، سب سے مہنگی خوشبو۔ اللہ اکبر! دنیا کی تمام خوشبوؤں میں سب سے بہترین اور سب سے مہنگی خوشبو سے اللہ تعالی جنتیوں کی شراب کو سیل کرے گا، اس کی سیل ہوگی، مہر ہوگی، یہ جنت کی شراب ہوگی۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو تمہیں اگر کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، وَفِي ذَلِكَ، اس کے لیے کمپٹیشن کرو، اس کے لیے مقابلہ کرو، کمپٹیشن ہی کرنا ہے، آگے ہی بڑھنا ہے میرے بندو، اس کے لیے کمپٹیشن۔ میرے بھائیو، آج ہمارا سارا کمپٹیشن دنیا کے، آج اس چیز کا کمپٹیشن کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ریس کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ صحابہ کرام کو دیکھو، آسمان سے آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میرے بندو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز، سب سے محبوب چیز تم میری راہ میں خرچ نہ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، قرآن کہہ رہا ہے جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اے اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے جس کا نام بی روحا ہے، آپ جانتے ہیں اس باغ کے بارے میں؟ یہ کون سا باغ تھا؟ اللہ اللہ، مدینے کا سب سے بہترین باغ تھا۔ اس میں 600 کھجوروں کے پیڑ تھے اور دونوں طرف کھجوروں کے پیڑ تھے، بیچ میں نہر جاری تھی، یعنی اس زمانے کے حساب سے کروڑوں کی پراپرٹی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں آتے تھے، کھجور کھاتے تھے اور اس نہر کا تازہ تازہ پانی پیتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنے سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو گے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی بڑی حیرت سے کہنے لگے ذاک مال رابح، اے ابو طلحہ وہ تو بہت قیمتی باغ ہے، بہت قیمت والا ہے، بہت مہنگا ہے، تم اتنا مہنگا مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
جب تک سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو گے جنت میں نہیں جا سکتے. اے اللہ کے نبی، جب اللہ نے جنت کی قیمت طے کر دی ہے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ، یہ تھے صحابہ. ان کا کمپٹیشن دیکھیے. قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں تم زکات دو، صدقہ دو. مدینہ کے غریب صحابہ جو خود اتنے غریب ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، جو خود صدقہ کے حقدار ہیں، زکات کے حقدار ہیں، جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ غریب صحابہ اپنے دل میں یہ آرزو پالتے ہیں کہ کیا ہم ان آیتوں پر عمل نہیں کر سکتے؟ یہ آیتیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت پر آئی ہیں، ہم ان آیتوں پر کیسے عمل کریں؟ وہ غریب صحابہ دن بھر کام اپنا کرتے ہیں، رات کو مدینہ کے بازار میں جاتے ہیں، اوور ٹائم کام کرتے ہیں، رات کو جا کر کے مدینہ کے بازاروں سے اپنے پیٹ پر گٹھر لاد کر کے، بوجھ لاد کر کے کام کرتے ہیں، اور رات کو جو کام کرتے ہیں، جو محنت مزدوری ملتی ہے، وہ ساری مزدوری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. جذبہ دیکھیے. غریب ہیں، خود اس لائق ہے کہ ان کو صدقہ دیا جائے، خود اس لائق ہے کہ زکات دی جائے، مگر اللہ کی جنت کو پانے کی کیسی طلب ہے، کیسی تڑپ ہے. وہ تڑپ آج ہمارے اندر نہیں ہے. میرے غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، ہمیں تبوک جانا ہے. مدینہ سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، سامان کی کمی ہے، ہتھیاروں کی کمی ہے. اس جنگ کے لیے، اس لڑائی کے لیے تم اپنا تعاون پیش کرو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں آ کر کے تعاون کرنے لگے. بعض صحابہ بیچارے غریب تھے، وہ ایک مٹھی جو لا کر کے دے رہے ہیں. منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو یہ صاحب ایک مٹھی جو کے ذریعے، ایک مٹھی گیہوں کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے آئے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ ایک مٹھی جو کے ذریعے مدد کرنا چاہ رہے ہیں. منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی ان کے اس ایک مٹھی جو کو بھی قبول کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ان کا ایک مٹھی جو نہ دیکھو، ان کا ایک مٹھی گیہوں نہ دیکھو، ان کے دل کا تقویٰ دیکھو، ان کے دل کا جذبہ دیکھو. عمر فاروق آتے ہیں اپنے گھر، اور اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں. سارے سامان کو اکٹھا کرنے کے بعد دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور آدھے مال کو پیک کر کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ کہا اللہ کے نبی، اب کئی تو لہم النصفہ، آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں. آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے لایا ہوں. عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہمیشہ تو ابو بکر مجھ سے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ان سبقتہ یوما فاسبق اليوم، اگر ابو بکر سے کبھی آگے نکلنے کا موقع ملے گا تو آج ملے گا. آج دیکھتا ہوں کہ ابو بکر مجھ سے آگے کیسے نکلتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ بھی اپنے سامان کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے. اپنے سامان کا جو تھیلا ہے، جو جھولا ہے، لا کر کے رکھ دیتے. اللہ کے پیارے نبی سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو اے ابو بکر؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے. آج اللہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مال دے دوں. اے اللہ کے نبی، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے. آج میں اپنا سارا مال، سارا سامان میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں. میں گھر میں جھاڑو لگا کر کے آیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر کے آیا ہوں. اب قیت لہم اللہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
اور عمر فاروق کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میں نیکی کے معاملے میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. تو میرے بھائیوں یہ کمپٹیشن تھا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. قرآن کہتا ہے اس کے لیے کمپٹیشن کو. تو جنت میں جانے کی طلب تو سب کے اندر ہے. کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ لیکن جنت میں جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ تمناؤں سے جنت نہیں ملے گی. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم آرزو کر لو، آرزو کرنے سے جنت نہیں ملے گی. جزاء بما کانوا یعملون. جنت جب تک تم عمل نہیں کرو گے نہیں ملے گی. اب کون کون سا عمل ہم کریں گے تو جنت میں جا سکتے ہیں، بہت تفصیلی ٹاپک ہے. میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہم کو جنت میں لے کر کے جا سکتی. دیکھیے جنت میں لے کر کے جانے والی سب سے بنیادی چیز جس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے وہ ہے ایمان. جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، ہم اللہ کو نہ مانیں، ہم رسول کو نہ مانیں، جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بہت نیک تھا، غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، فلاں آدمی ہے، بڑا نیک ہے، غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ نیک تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، مسافروں کو راستہ دکھاتا تھا، کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. کہا کہ عائشہ اس نے کبھی زبان سے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ قیامت کے دن تو میری بخشش کر دے. یعنی اس کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا، وہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. ایمان بیس ہے، ایمان کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے اگر آپ قرآن کریم کا تیسرا پارہ اٹھائیں اور تیسرے پارے کی بالکل آخری آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات بتائی. فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے، ایمان کے بغیر چلے گئے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا، ایمان کی توفیق ان کو نہیں ملی. اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. اگر وہ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا دے دیں، زمین بھر کے سونا اگر اللہ کی راہ میں دے دیں، کس لیے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں. اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت. اسی لیے اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہی لوگ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے. تو سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جانے والی وہ کیا ہے؟ ایمان ہے اور نیک عمل ہے، عمل صالح. آج ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگے یہ بتائیے جامعہ سلفیہ کس صحابی نے بنایا؟ یہ سوال دیکھیے، جامعہ سلفیہ کس صحابی نے بنایا؟ میں نے کہا کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ بولے میں ممبئی سے بول رہا ہوں. آپ بتائیے جامعہ سلفیہ کس صحابی نے بنایا؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے جامعہ سلفیہ کب بنا؟ بولے مجھ کو یہ نہیں پتا. آپ لوگ کہتے ہیں میلاد غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، آپ کا جامعہ سلفیہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ بدعت ہے کہ نہیں آپ یہ بتائیے. میں نے کہا اللہ کے بندے بدعت کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اچھا اس قسم کا کام آج کل بہت چل رہا ہے. علماء کو فون کریں گے، ان سے الٹی سیدھی باتیں کریں گے، پھر اس کو ریکارڈ کریں گے، پھر نیٹ پر ڈالیں گے. دیکھو ہم نے عبدالغفار صاحب کو بالکل لاجواب کر دیا، وہابیوں کو مولوی بالکل لاجواب ہو گیا. اس طریقے کی حرکت بہت چل رہی ہے آج کل. ان کا بھی یہی مقصد تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ کال ریکارڈ کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں، میرے پاس پہلی بات تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں. یہ ساری چیزیں بہت اطمینان چاہتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ڈیبیٹ کرنا ہے، بحث کرنا ہے، آپ ریٹن میں تحریر میں بحث کیجیے. فون پر کیا آدمی بات کرے گا؟ میں نے کہا پہلے بدعت کس کو کہتے ہیں آپ یہ سمجھیے. آپ جامعہ سلفیہ کو بدعت کریں، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ
دیکھیے کہ آج امت کو کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے. قرآن نے جو ایک بات کہی کہ ایمان اور نیک عمل، یہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جمعہ کے دن آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے. سورہ کہف کی آخری آیت دیکھیے. اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ دو کام کرے. پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے. نیک عمل کون ہے؟ جس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جس کے اوپر نبی کی مہر ہے، جس کو نبی نے ویریفائی کیا ہے، جو نبی کی بارگاہ سے اپرووڈ ہے، جس کے اوپر نبی کا آتھینٹیکیشن موجود ہے، نبی نے جس کو ویریفائی کر دیا ہے وہ صحیح ہے، ورنہ وہ بدعت ہے. یہ ہے بدعت کی ڈیفینیشن. تو اللہ نے کہا کہ کامیاب ہونا ہے تو دو کام کرنا ہوگا. ایک تو نیک عمل کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو آج بدعات اور خرافات کا جو یہ بازار چل رہا ہے، ابھی شب برات آنے والا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے پیٹ کی دکان چلانے کے لیے، اپنے حلوہ پوری کے انتظام کے لیے امت کو گمراہ کرنا ہے، تو کیسے کیسے کر رہے ہیں. اب وہ جامع سلفیہ کو بدعت قرار دے رہے ہیں اور جاہلوں کے ذریعے اس طریقے سے کال کروا کے پریشان کر رہے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی ایمان اور عمل صالح. دوسری چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی تقوی. سورہ یونس کے اندر اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے اولیاء کرام کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا نہ ڈر ہوگا. سوال پیدا ہوا اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ آج کل اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ گیروا کپڑا پہن لو، موٹے موٹے مالے پہن لو اور ہاتھ میں لوبان کی دھونی لے لو، بن گئے ولی. آج کل تو یہی ہو رہا ہے. ولی کون ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی کہ ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے ان کی دو پہچان ہوگی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے، ان کے اندر تقوی ہوگا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی جنت ملے گی. تو تقوی کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اب تقوی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے. کہا کہ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بالکل تنگ ہو، اور وہی ایک راستہ ہو، کوئی اور راستہ ہو، کیسے نکلو گے تم؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر کوئی اور راستہ نہیں اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں تو کیا کریں گے؟ دامن کو بچا بچا کے بس جیسے تیسے نکل جائیں گے. کہا یہی تقوی ہے. کہا یہی تقوی ہے. قدم قدم پہ انسانی خواہشات کے کانٹے ہیں، قدم قدم پر شیطان کے کانٹے ہیں. ان کانٹوں سے بچتے ہوئے زندگی کے راستے کو طے کرتے ہوئے چلے جانا، یہی تقوی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی چار چیزوں کا نام ہے. چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ تقوی والا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے. نمبر 1 الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر. کوئی دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی کیمرہ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ اللہ کا کیمرہ لگا ہے. جھوٹ بولیں گے اللہ پکڑے گا، چوری کریں گے اللہ پکڑے گا، زنا کریں گے اللہ پکڑے گا. اللہ کا ڈر. والعمل بالتنزیل، اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا. والرضا بالقلیل، اور اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی مال دے، کم دے زیادہ دے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. بڑے بڑے خوشحال لوگ ہیں، بڑا اچھا کاروبار تھا، بیٹھ گیا، سڑک پر آ گئے. کبھی کبھی ایسا تجربہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں. آدمی بہت پیسے والا ہے، خوشحال ہے، لیکن دن بدل گیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دینوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو وَالرِّضَا بِالْقَلِيلِ، انسان جب نعمت میں ہے تب تو شکر ادا کرتا ہے، وہ تو آسان بات ہے. جب پریشانی کا دن آئے
تکلیف کا دن آئے، مصیبت کا دن آئے، اس دور میں اور اس سچویشن میں بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں تقویٰ کی چوتھی کنڈیشن والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی اور دنیا سے جس دن جانا ہے اس دن کی تیاری کرنا، یہ چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ متقی، وہ تقویٰ والا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو جنت میں لے کر کے جاتی ہے، تقویٰ۔ تیسری چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فتح کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ گویا نبی کی نافرمانی کرنے والا، نبی کی معصیت کرنے والا، نبی کی بات نہ ماننے والا انکار کر رہا ہے۔ نبی تو کہہ رہے چلو ہم تم کو جنت میں لے کے چلیں گے، لیکن وہ نبی کی نافرمانی کر کے انکار کر رہا ہے، نہیں مجھے جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی، کبھی اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع ملا، کوئی ایسی جنگ ہو رہی ہے جو اسلام کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہو رہی ہے، ایسی جنگ میں آدمی شامل ہے اور اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا، یہ بھی انسان کو، یہ چیز کو شہادت کہتے ہیں، شہادت کی بات۔ ہمارے یہاں کسی کو بھی شہید بول دیتے ہیں۔ یہ شہادت جو ہے نا، کسی انسان کے بارے میں شہید کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، علماء نے منع کیا ہے۔ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، ان کا انتقال ہو گیا کسی چیز میں، وہ لوگ بولتے ہیں شہید ہو گئے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ شہید جب ہم بول دیتے تو گویا ہم گارنٹی دیتے، اس لیے کہ شہید جنتی ہے، جس کو ہم نے شہید بول دیا ہم نے گارنٹی دے دی وہ جنتی ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے، اس کو خاص کر کے کہ یہ شہید ہو گیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو اللہ کی راہ میں شہادت یہ انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ اللہ تعالیٰ سودا کر رہا ہے، اللہ ان کی جان کو خرید رہا ہے، مال کو خرید رہا ہے۔ قیمت کیا دے رہا ہے اللہ؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دے رہا ہے۔ جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال کو خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ پیدا اس نے کیا، زندگی وہ دے رہا ہے، وہ جب چاہے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے۔ وہ عجیب ہے کہ جان اسی نے دی، مال اسی نے دیا، اب خرید رہا ہے کہ آؤ تم اپنی جان و مال ہمیں دے دو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی انسان شہید ہوا ہے تو وہ جنت میں جائے۔ نمبر 5، پانچویں چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے، کہیں علم کی بات ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی درس ہے، آپ شامل ہوئے اس مقصد سے کہ یہاں علم بٹ رہا ہے، یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی، چلے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں۔ ایسی مجلس میں جانا بھی جنت کے راستے میں جانا ہے۔ بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح مسلم میں لائے ہیں، پوری حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف کو دور کر دے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جو کسی پریشان حال کی پریشانی میں آسانی پیدا کر دے، کوئی پریشان ہے آپ نے آسانی پیدا کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ومن ستر مسلما، اور جو کسی مسلمان پر پردہ ڈال دے، کوئی مسلمان ہے
اس کا کوئی عیب آپ کو پتا چل گیا، آپ نے پردہ ڈال دیا، چھپا لیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. ومن واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ، اور جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. ومن سلک طریقا یطلب فیہ علما، اور جب کوئی آدمی علم کی راہ میں نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. دیکھیے علم کا راستہ، جہاں علم مل رہا ہو، جہاں قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی، جہاں حدیث سنائی جا رہی، ایسی مجلس میں جانا گویا کہ جنت کی راہ میں جانا ہے. اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا، اللہ کرے کہ آج کی ہماری یہ مجلس بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے. فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب چند لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کے اوپر آسمان سے سکون نازل ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ اپنے فرشتوں میں اس مجلس کا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر. تو دینی مجلسوں میں جانا، علم دین حاصل کرنا، یہ چیز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے. نمبر 6، چھٹی چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی، حج کرنا. حج کرنے سے بھی انسان جنت میں جائے گا انشاءاللہ. مگر کون سا حج؟ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں من حج فلم یرفس ولم یفسق، جو حج کرے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی سنت کی خلاف ورزی نہ کرے، کوئی بیہودہ کام نہ کرے، رجع کیوم ولدت امہ، تو جب وہ حج کر کے آتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. آج حج کرنے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا کام کر کے آ رہے ہیں. یعنی اگر آدمی حج کرنے کے بعد اسی طریقے پر جم جائے نیکی اور تقوی کے راستے پر، تو اللہ کے یہاں اس کا مقام یہ کہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ہے، بالکل معصوم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے. حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ وہ حج جو سنت کے مطابق کیا جائے، اور وہ حج کہ جس کے کرنے کے بعد انسان نیکی کے کام پہ جمع رہے. تو یہ چیز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے. نمبر 7، ساتویں چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے، کسی مسجد کی تعمیر کرنا. بخاری شریف کی روایت، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی اللہ کا گھر تعمیر کر دے، اللہ کا گھر بنوا دے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر 8، نماز کی اور سجدے کی کثرت بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ایک صحابی ہے، یہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، رات کو اللہ کے نبی سوتے تھے، نیند کھلتی تھی میں پانی لا کے دیتا تھا، تہجد کے لیے اٹھتے تھے میں وضو کا برتن لا کے دیتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی نے خوش ہو کے کہا ربیعہ مانگو کیا چاہیے تم، اتنی تم میری خدمت کرو، مانگو تم کو کیا چاہیے. حضرت ربیعہ نے کہا، بہت غریب تھے، بہت غریب تھے، ذہن میں خیال آیا کہ کچھ پیسہ ویسا مانگ لیتا ہوں. پھر دماغ نے کہا کہ پیسہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا، کچھ ایسا مانگتا ہوں جو ہمیشہ کام دے، پرماننٹ کام دے. کہا کہ اے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، آپ کو پانی لا کے دے رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے. اللہ اکبر. غریب ہے، پریشان ہے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مانگا بھی تو کیا مانگا،
جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اللہ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور نہیں چاہیے، جنت چاہیے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے جنت چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی علی ذالک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، میں دعا کروں گا میری مدد کرو تم، یعنی میں دعا کروں گا اللہ تم کو جنت میں ڈال دے اور جنت میں تمہیں میرے ساتھ کر دے، لیکن تم میری مدد کرو، تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ زیادہ سجدہ کرنے سے اللہ تعالی جنت میں داخل کرتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، کتنے مسلمان ہیں ان کی زندگی کی کتاب میں نماز کا کوئی کالم ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں ہر چیز کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو جم جاتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کے پاس رات میں موٹے ہیں وہ واکنگ کرتے ہیں، صبح جاگنگ کرتے ہیں، دنیا بھر کے لیے۔ ہماری زندگی میں 5 ٹائم کی نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ کتنے بد نصیب ہے میرے بھائیوں، وہ مسلمان کتنا بڑا بد نصیب ہے جس کی زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت ہے۔ اگر آپ سے میں سوال کروں کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی کون ہے، آپ شاید دنیا کے بہت بڑے کھرب پتی ارب پتی کا نام لیں، یا ہمارے انڈیا کے ماحول میں آپ مکیش امبانی کا نام لے لیں، آپ ٹاٹا برلا کا نام لے لیں، بھئی یہ لوگ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز کی 2 رکعت جو سنتیں ہیں وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر، جس نے یہ 2 رکعت سنت پڑھ دی تو سوچو سنت کا جو مقام ہے، فجر کی 2 رکعت سنت کا مقام ہے، تو فرض کا کیا مقام ہوگا؟ میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 12 رکعت نماز 24 گھنٹے میں پڑھی، من صلی 12 رکعۃ، جس نے 12 رکعت نماز 24 گھنٹے میں پڑھی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ یہ 12 رکعت کون سی نماز ہے؟ اللہ کے نبی نے خود وضاحت کر دی۔ 4 قبل الظہر، ظہر کے پہلے 4 رکعت، ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت، یعنی 2 کر کے۔ یہ بات یاد رکھے، سنت جتنی بھی نماز پڑھی جائے گی 2 کر کے پڑھی جائے گی، ایک ساتھ 4 رکعت سنت نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا 2 کر کے پڑھتے تھے۔ تو ظہر کے پہلے 4 رکعت ورکعتین بعدہا، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یعنی ٹوٹل 6 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الغداۃ، اور 2 رکعت فجر کے پہلے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت نماز جو پڑھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں اس کے لیے مال تعمیر ہوتا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میری کبھی چھوٹی نہیں۔ اللہ، ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، کہہ رہی کہ میں نے کبھی یہ 12 رکعت نماز چھوڑی نہیں۔ تو نماز کی کثرت سے بھی آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں لے کے جانے والی ایک چیز ہے توبہ۔ انسان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک کھلا ہے۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے نبیوں کے جانے کے بعد کچھ نالائق لوگ آئے، کچھ نااہل لوگ آئے، کچھ نافرمان لوگ آئے۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کیا، نماز نہیں پڑھی۔ واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگے، اپنی اچھاؤں کے پیچھے بھاگے، جو من میں آیا کیا، جو غلط کرنے کا دل چاہا وہ کام کیا۔ فسوف یلقون غیا، اللہ فرماتا ہے ایسے نافرمان لوگ جہنم میں جائیں گے۔ الا من تاب، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کر کے اپنے آپ کو سدھار لے، فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا،
اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو توبہ کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام آدم کی اولاد خطا کار ہیں، لیکن تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں آپ کو، جنت میں لے کر کے جانے والی 4 چیزیں اس حدیث میں بیان کی ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو شور ہو گیا، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، تو میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، دیکھیں یہ ہے کیسے، جن کو لوگ رسول مانتے ہیں ان کا چہرہ کیسا ہے۔ کہتے جب میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، فلما تبینت وجہہ، جب میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، نبی کا چہرہ دیکھ کر کے میں سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، نبی کا چہرہ بتا رہا تھا یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلا پیغام جو لوگوں کو سنایا، پہلا سینٹنس، پہلا جملہ جو لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ اللہ کے نبی کی پہلی تقریر ہے مدینہ کی، پہلی سپیچ ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام آج ہم نے خاص کر دیا، اس کو کریں گے اس کو نہیں کریں گے، یہ اپنے مسلک کا آدمی اس کو کریں گے، یہ اپنے اسٹیٹس کا آدمی اس کو کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے جب سلام خاص خاص لوگوں کو کیا جائے، جس سے لین دین ہو رہا ہے وہ مل گیا تو اسے سلام بھی کر رہے ہیں، بہت زور سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں، حال چال بھی پوچھ رہے ہیں، اور کام دھام بند ہو گیا اس کو دیکھ کے راستہ کاٹ رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، تسلیم الخاصہ، خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا۔ سلام پھیلاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سلم علی من تعرف وعلی من لا تعرف، مسلمان بھائی ملے سلام کرو، پہچانتے ہو تب بھی کرو، نہیں پہچانتے تب بھی کرو۔ میں بمبئی گیا، بمبئی بہت غلط جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، لوگ بولتے ہیں نا وہاں یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ چیز ہے، دینداری بھی وہاں ویسے ہی ہے، لوگ ملتے ہیں آپس میں سلام کرتے ہیں، نوجوان طبقہ آپ کو ملے گا سلام کیے بغیر نہیں گزرتے، بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے بنارس میں اس کی بہت کمی ہے، بڑے بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نمازی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سلام نہیں ہے۔ سلام اگر کرتے ہوئے تو اپنے خاص خاص لوگوں کو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا کھلاؤ کا 2 مطلب ہے، ایک تو یہ کہ بھائی مختلف موقع پر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دو، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو بھوکے لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ انسانیت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے کہ ہم تو بیٹھ کر کے مہنگے مہنگے کھانے کھائیں اور ہمارے محلے میں ہمارا پڑوسی بھوکا مرے۔ ایک بار خبر آئی تھی مراد آباد سے، ایک مسلمان عورت بھوک کی وجہ سے اس کو کئی دن تک کھانا نہیں ملا تھا، مر گئی تھی۔ یہ خبر جب آئی تھی میں نے پورا خطبہ جمعہ دیا تھا اس موضوع پر، اور میں نے کہا تھا کہ یہ مسلم سماج کے لیے، ہمارے پورے معاشرے کے لیے تھپڑ ہے کہ جس مذہب میں کھانا کھلانے کو اتنا بڑا کام کہا گیا ہو، اس معاشرے میں ایک مسلمان عورت بھوک کی وجہ سے مر جائے۔ میں نے کہا یہ شرم کی بات ہے پوری قوم کے لیے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری چیز وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، رشتہ نبھاؤ۔ اور چوتھی چیز وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تب نماز پڑھو۔ رات میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کی نماز، جب لوگ سو رہے ہیں۔ یہ نماز بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ اللہ سورہ سجدہ کے اندر کہتا ہے کہ میرے بندوں کی ادا دیکھو، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ساری دنیا تو بستر پر آرام کر رہی ہے، میرے یہ بندے، میرے چند خاص بندے اپنے بستروں سے الگ ہو کر ہمارے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ان کا مقام ہی بہت اونچا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، رشتہ داروں سے رشتہ نبھاؤ، اور رات میں تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ۔
تو یہ 4 چیزیں بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہیں. ایک آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کروں گا کیونکہ 10 منٹ باقی ہے آپ کے ہاں عشاء کی اذان ہونے. یہ حدیث اس کو امام ابن حبان نے، امام ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کیا. حدیث بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اضمنوا لی ستن، مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو. ازمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. تم 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون سی 6 چیزیں ہیں؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. اس کی گارنٹی لے لو، جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس کی گارنٹی لو. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور وعدہ کرو تو پورا کرو، اس کی گارنٹی لے لو. یہ بہت مشکل مسئلہ کر دیا. آج کون لوگ ہیں جو وعدے کو پورا کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ آج معاشرے میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز عام ہے تو جھوٹ ہے. یعنی آج حالات ایسے ہو گئے کہ جھوٹ گناہ ہے یہ بھی لوگ نہیں جانتے کہ جھوٹ بھی گناہ ہے کیا. اتنا عام ہو چکا ہے. تو نبی نے فرمایا بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو. اور تیسری چیز وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، امانت ادا کرو. امانت ادا کرو کا کیا مطلب ہے؟ امانت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں نے پیسہ رکھا آپ نے مجھے لوٹا دیا. امانت کا مطلب یہ بھی ہے ایک اچھے باپ بنو. باپ ہو، اولاد امانت ہے آپ کے گلے میں، اولاد کا حق ادا کرو. ایک اچھے شوہر بنو، نکاح کر کے لائے ہو بیوی کو، امانت ہے تمہارے گلے میں، بیوی کا حق ادا کرو. پڑھا رہے ہو، اچھے استاذ بنو. مسجد کے ذمہ دار ہو، اچھے متولی بنو. جماعت کے ذمہ دار ہو، اچھے ناظم بنو. کوئی تنظیم چلا رہے ہو، اچھی طریقے سے نبھاؤ. جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاؤ، یہ بھی امانت ہے. تو فرمایا کہ امانت کو پورا کرو. اور چوتھی چیز واحفظوا فروجکم، شرمگاہ کی حفاظت کرو، بدکاری سے بچو، زناکاری سے بچو. اور پانچویں چیز وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، نظر بازی سے بچو، نظر کے گناہ سے بچو، نظر کو بہکنے سے بچاؤ. اور چھٹی چیز وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ 6 کام کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو جنت کی ضمانت دوں. تو آخر میں پھر وہی کہوں گا میرے بھائی، یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں جنت میں لے کر کے جانے والی، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم پیدا کر لیں، کیا پتا اللہ تعالی ہم کو اپنی جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں داخل کرنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے بہت سارے بہانے ہیں. یہ تو چند چیزیں میں نے بیان کی. تو میرے بھائیوں، اس جنت کی تیاری کرو جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہت آگے کی چیز ہے. ہماری دنیا کچرا ہے جنت کے آگے. دنیا کی لگزریس لائف، دنیا کی لگزریس لائف، دنیا کی سب سے خوشحال زندگی، سب سے بہترین زندگی جنت کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کوڑا ہے. اس لیے اس جنت کی تیاری کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت میں لے کر کے جانے والے جو چند اعمال بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور چین اور سکون نصیب فرمائے. اللہ اس ملک کے اقتدار اور کرسی پر امن و انصاف کے، عدل و انصاف کے ساتھ اور امن و انسانیت کے ساتھ حکومت کرنے والے لوگوں کو بٹھا دے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی، ہمارے مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.